موت دے دے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جب بدر شریف کی طرف جا رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ آپ جہاں حکم دیں گے، بدر تو بڑا قریب کھڑا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ پھر بدر شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، چند صحابہ ساتھ ہیں، وہاں خیمہ لگایا گیا مقام عریش، وہاں جو حضور کا مبارک خیمہ تھا، آج اس جگہ مسجد موجود ہے، مسجد عریش۔ حضور وہاں تشریف فرما ہیں اور یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بھی ساتھ تھے۔ مقام عریش جو خیمہ بدر شریف میں لگایا گیا تھا، وہاں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، یعنی حضور پر مقام عریش اس جب جگہ پر موجود تھے تو وہاں بھی حضور کی عزت ناموز پر پہرا دینے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق پاس کھڑے تھے، اور آج قبر میں بھی حضور کے پاس موجود ہیں اور قیامت تک حضور کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے۔ تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اب اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ یا اللہ آج مسلمانوں کو ضرور فتح عطا فرمانی ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمارے ساتھ تو نے سچ کر کے دکھانا ہے۔ اور اس قدر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں تمنا التجائیں کی کہ یا اللہ اگر آج مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی نا تو پھر بعد میں تیرا نام لینے والا پیچھے کوئی نہیں بچے گا، تو آج مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ اور دعا کرتے کرتے حضور کی مبارک چادر کندھے سے اتر گئی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑی دیر کے لیے غنودگی طاری ہوئی، جب نیند سے بیدار ہوئے فرمایا ابوبکر صدیق خوشخبری ہو، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ پھر بدر شریف کا جب میدان لگتا ہے تو کیا ہی بات ہے، ایک ایک بات بیان کرنے والی ہے، ایک ایک بات پہ نہ جانے آنکھوں میں آنسو طاری ہو جاتے ہیں، بڑی عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ کیا وہ سما ہوگا جب حضور خود تلوار اٹھا کے میدان میں ہوں گے اور حضور کے ساتھ صحابہ ہوں گے۔ دوسری طرف کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ پہلے تو جب انہوں نے دیکھا ڈر گئے، پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب صفیں بنوا رہے تھے تو ایک صحابی جن کا پیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا، حضور نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، ان کے پیٹ پہ ماری اور صفیں سیدھی کروانے کے لیے کہ پیچھے ہو جائے۔ تو اب وہ صحابی رسول جو تھے نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرنا، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے یہ لاٹھی میرے پیٹ پہ ماری ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اب بدر شریف کا میدان ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کائنات کے سردار ہیں، وہ ہیں بھی صحابی رسول۔ اب سارے لوگوں کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، تو اب حضور نے فوراً اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا دیا، صحابی رسول آگے بڑھے، بوسہ دے دیا، اور پھر صحابی رسول سے جب پوچھا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج میرا آخری وقت ہے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا سے جب جاؤں تو میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ تو پھر حضور نے آپ کو خیر و برکت کی دعا آپ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو بدر شریف کے میدان میں پھر صفیں بن گئیں، پھر آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار کے لیے جس جس بندے کو جس جگہ کا فرمایا تھا نا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ، فلاں کافر اس جگہ، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر اس جگہ سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جو جگہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائی تھی۔ اور پھر فرشتے بدر شریف میں مدد کے لیے آئے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب تم بے سر و سامان تھے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔ پھر فرشتے ایسے نہیں آئے، یہ بات یاد رکھنا، حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب حالات یہ ہوں، مشکل وقت ہو، بھائی یہ ڈرانے دبکانے والی بات نہیں ہے، بات کہ جب اس قدر حالات پہنچ جائے نا مسلمانوں پہ، جب بدر شریف میں جب مشکل وقت ہوتا ہے، تو اب فرشتے جب آئے تھے نا زمین پہ ایسے نہیں آئے تھے، فرشتوں نے ہاتھ میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے،
فرشتوں نے ہاتھ میں نیزے اٹھائے تھے. جب نیزے تلوار اٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر بندہ تلوار اٹھاتا ہے, پھر حجرے میں بیٹھ کے تسبیح تو نہیں نہ پڑھی جاتی, پھر تو میدان میں نکلنے کا وقت ہوتا ہے. فرشتے جب بدر شریف میں آئے, پہلے 3000, پہلے 1000, پھر 3000, پھر 5000 مدد کے لیے آئے. لیکن مدد کے لیے تب آئے کہ صحابہ بدر میں نکلے, میدان میں نکلے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے نا فرشتے مدد کے لیے آئیں, تو اس کے لیے شرط ایک ہی ہے, امت مسلمہ جب میدان میں نکلے گی, اعلان جہاد کرے گی, انشاءاللہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے ضرور پہنچیں گے. آج بھی رمضان کے مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے دیکھا مسجد اقصی میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ویڈیوز موجود ہے, ہر بندہ دیکھ رہا ہے کس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں. ارے یہ کوئی بندہ جو اپنا مفاد پرست ہو, دنیا دار ہو, وہ کبھی بدلہ نہیں لے سکتا. ان یہودیوں سے بدلہ ایک ہی بندہ لے سکتا ہے, وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب ان سے بدلہ لے سکتا ہے. کوئی محمد بن قاسم کا نائب اٹھے گا ان سے بدلہ لے گا, کوئی نور الدین زنگی کا نائب اٹھے گا ان یہود و نصارہ سے بدلے لے گا. آج ہماری مائیں بہنیں ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے, آج ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ برما میں قیامت ٹوٹ گئی, شام میں, فلسطین میں کیا کیا حالات ہو گئے امت مسلمہ کے. وہ جب پکارتی ہے آگے سے مسلم امت کہتی ہے ارے آپ ہماری بیٹیاں بچیاں ضرور ہیں, لیکن بیٹی اب اسلام تلوار اٹھانے کے نہیں, اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب آگے سے جب یہ آواز انہیں دی جاتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہے. آج بھی امت مسلمہ اگر چاہتی ہے عزت ملے, وقار ملے, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. جب بھی امت مسلمہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ, آج سے 1400 سال پہلے حضور خود میدان بدر میں تشریف لے گئے, صحابہ بھی تشریف لے گئے, جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت مسلمہ صرف اعلان کر دے کہ پاک فوج انڈیا کے بارڈر کی طرف جا رہی ہے, کشمیر کو چھوڑ کے انڈیا اگر بھارت میں نہ چلا گیا تو پھر ہمیں پکڑ لینا کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا. یہ ارے تو مسلمان کے پاس تو پاور اتنی ہے, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے نا اپنی طاقت کا, اپنی پاور کا, کیونکہ مسلمان کے سامنے تو دو رخ ہوتے ہیں. مسلمان کو تو پتہ ہوتا ہے اگر زندہ بچ گیا تو غازی, اگر دنیا سے چلا گیا تو شہید, پھر اس میں تو افسوس والی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, یہ جب جسم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے. تو آج بھی امت مسلمہ کی وارفتگی, عزت, احترام اگر بحال ہو سکتا ہے نا, وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. آج اعلان جہاد کریں, دیکھیں پھر کیسے امن پیدا ہوتا ہے. اور پھر بیت المقدس میں کوئی اس طرح یہودی گنڈے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. پھر مسلمان جب نماز پڑھ رہے ہوں, صف میں کھڑے ہوں, تو پھر وہ صفیں توڑوائیں گے نہیں. پھر ان کو پتہ ہوگا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائب ہے, یہ ان کے نوکر ہے, یہ ان کے غلام ہے. تو بدر شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اور صحابہ کو بڑی عظیم و شان فتح عطا فرمائی تھی. تو دعا گو ہوں آج اس جمعہ میں اور اس رمضان کے مقدس مہینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضور کے صحابہ جتنے بھی بدر شریف میں چل کے تشریف لے گئے تھے, ان کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا واسطہ یا اللہ آج امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار نصیب فرما, آج امت مسلمہ کو ہمت, جرت, غیرت نصیب فرما, اور جہاد کا جذبہ نصیب فرما, اور پوری دنیا پر یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. کہ بدر شریف میں بھی جب امیہ بن خلف, جس نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ظلم کیا تھا نا, ایک صحابی تھے ان کے پاس, ان کے ساتھ تھا یہ امیہ بن خلف, اور انہوں نے وعدہ کیا ہوتا کہ میں تجھے بچاؤں گا. اب جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو دیکھا نا, تو آپ نے فرمایا کہ آج امیہ بلال سے بچ نہیں پائے گا, اگر آج امیہ بچ گیا نا تو پھر بلال ہلاک ہو جائے گا. حضرت بلال امیہ بن خلف کے پیچھے دوڑے, ساتھ اور صحابہ بھی تھے. وہ صحابی جس کے ذمے میں تھا نا امیہ بن خلف, وہ امیہ بن خلف کے اوپر لیٹ گئے, تو صحابہ نے نیچے سے نکال کے اس کو وہیں, اس صحابی اللہ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, حفاظت کر رہے تھے, وہیں اس کو واصل جہنم کیا اور اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. بھائی اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن امن کے ساتھ ساتھ اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے. کہ جب ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کے ساتھ اس قدر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو پھر تو اسلام امن کا درس نہیں نہ دیتا. اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں. جب بدر کے میدان میں صحابہ کو مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. جب غزوہ خندق کے میدان میں صحابہ کے سامنے 25,000 کا لشکر ہو
اور مولا علی تلوار اٹھا کے خندق کے کونے پہ تشریف لے آئیں اور حضور خود بھی تلوار اٹھا کے اس جگہ پہ تشریف لے آتے ہیں، تو پھر اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا ہے۔ جب آگے سے کوئی آنکھیں دکھائے، کوئی مارے، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بڑے امن والے ہیں، اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی اسلام امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے، تو دعا کریں